جاؤ بھائی، میرا نام نواز علی نواز ہے، میں کینسر کے مرض میں مبتلا، میری آخری خواہش ہے کہ آپ میرے لیے نام لے کر دعا، اللہ تعالیٰ علی نواز بھائی کو شفا عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن صبر فلہ الصبر فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، کہ اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو ابھی پورا بیان ہوا تھا صحت کی فضیلت پر، خود سے کبھی بیمار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے جو سموسا کھایا کوئی اچھا کام نہیں ہے، صحت مند غذائیں کھایا کریں، لیکن اگر پھر بھی کوئی بیماری آ جائے، بعض دفعہ ہوتا ہے آپ صحت کے پورے اصولوں پر عمل کر رہے ہوتے ہو، اب کینسر تو ایسی چیز ہے اس کی تو کوئی لاجک بعض دفعہ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی ہو جاتا ہے، تو جب کوئی بیماری آ گئی تو پھر نبی نے فرمایا کہ جو صبر کرے گا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اس کو اجر ملے گا اس پہ۔ اب اس بیماری میں آپ کو جو تکلیف ہوگی اور جو بھی پریشانی ہوگی، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دنیا میں معاف کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو اس کو آخرت کے لیے سزا مؤخر کر دیتا ہے کہ آخرت میں ہی تجھے میں پوچھوں گا، وہ بہت سخت سزا ہے۔ تو دنیا میں جب کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اس سے گناہ دھلنا شروع۔ لقی اللہ طاہرا مطہرا، نبی نے فرمایا جب اللہ سے ملے گا پاک صاف ہو کے، سب دھل دھلا جائے گا۔ تو مرنا تو سب نہیں ہے، جو صحت مند ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے، جو بیمار ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے صحت مند مر جاتا ہے، بیمار زندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھائی جو بھی بیمار ہیں، پہلی تو دل سے دعا ہے اللہ ان کو صحت دے، شفا عطا فرمائے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ایسے ایسے لا علاج مریض ہم نے دیکھے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی کے جتنے بھی دن ہیں اس میں صبر کریں، ٹینشن جو قدرتی طور پہ خود بخود ہوتی ہے پریشانی، وہ تو ظاہر ہے انسان کے بس میں نہیں ہے، خود سے سوچ سوچ کے پریشان نہ ہو، اچھے پہلو کو سوچیں کہ بھائی اللہ نے گناہ معاف کرنے کا ایک موقع مجھے دے دیا، اور توبہ کا موقع مل گیا۔ اچانک موت جو ہوتی ہے اس میں توبہ کا موقع نہیں ملتا، انسان بیمار ہو کے مرتا ہے توبہ کا موقع مل جاتا ہے، گویا اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب کر لے توبہ بھائی جو تو نے غلطیاں کی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے۔ چاہ بھائی غزہ اور فلسطین کے حق میں جو احتجاج ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، ان میں خواتین کا شریک ہونا کیسا ہے؟ اب میرا خیال ہے احتجاج میں خواتین کو تو نہیں بلایا جا رہا، زیادہ تر تو مردوں، جب خواتین کو نہیں بلایا جا رہا تو نہ جائیں، وہ احتجاج تو مرد کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی زوجہ کو 3 بار طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بولا، پھر باپ کا نام لے کر 3 بار طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بولا، کیا رجوع کا کوئی آپشن ہے؟ اس نے مجھے اکسایا تو میں نے غصے میں بول دیا۔ کوئی آپشن نہیں ہے بھائی، صحابہ کرام کا اجماع ہے اس پر، قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو کوئی رجوع کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ایک مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں، یہ خام خواہ قرآن کی طرف ایک غلط چیز منسوب کر دی ہے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سورہ طلاق میں اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ اکٹھی مت دو، 3 مہینے کے ایک مہینے کے وقفے سے دو، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے گا۔ بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو ہمارا جوڑ ممکن ہی نہیں ہے تو 3 دے دو، تو اللہ کہتے ہیں تم خود کیسے فیصلہ کر رہے ہو سکتا ہے اللہ جوڑ کی صورت پیدا کر دے تو مت دیا کرو۔ تو اس لیے قرآن منع کر رہا ہے کہ 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں۔ پھر اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ابو داؤد کی حدیث بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر صحابہ نے حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے، یہ ہم نے زیادہ سمجھا ہے۔ میں بار بار اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران تران چھوڑ دو، فلاں نے کیا لکھا فلاں نے کیا لکھا، کوئی ایک صحابی دکھا دو یار جس نے اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو۔ عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن مسعود نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، حضرت عمر نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، حضرت عثمان نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، سیدنا علی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت عکرمہ نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا۔ جتنے صحابہ تابعین ہمیں ملتے ہیں ان سے صحیح سند سے جو بات ثابت ہے، رخصتی کے بعد اکٹھی 3 کو سب نے 3 ہی کہا ہے، اور ببانگ دہل کہا ہے، اور بہت سخت لہجے میں کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے تو بالکل بے غبار صحیح سند، جس کو اہل حدیث بھی صحیح مانتے، اتنی واضح سند ہے۔ ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آپ نے فرمایا کہ تم حماقت پہ سوار ہو کے پھر مجھ سے کہتے ہو کہ گنجائش نکالو، تو اللہ سے نہیں ڈرا، اللہ نے تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اہل حدیثوں کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، جب بھی کچھ بات کرتے ہیں گھماتے ہیں بات کو کہ دیوبندی کی فلاں عالم نے بھی لکھا ہے کہ 3 طلاقوں میں اختلاف ہے، فلانے نے بھی لکھا ہے، ڈمکانے، ابے چھوڑ دو بھائی، جس نے بھی لکھا ہے قرآن سے دکھاؤ، صحیح حدیث سے دکھاؤ، صحابہ سے دکھاؤ۔ وہ ایک رکانہ والی حدیث دکھاتے ہیں، وہ لنگڑی لولی سند ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، اس کی سند بھی نہیں پڑھ کے سنا سکتے، وہ ایسی لنگڑی سند ہے اس کی، اور اس کو کہتے ہیں متفق علیہ اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور ایک محمد بن اسحاق کے
طریق سے ایک حدیث ہے حضرت رکانہ کی، محمد ابن اسحاق کے بارے میں امام احمد ابن حنبل قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ جب یہ مسائل کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرے نا، اس کی حدیث حجت نہیں ہے، قسم اٹھا کے کہتے تھے. تو ایسی ایسی لنگڑی لولی حدیثوں کو وہ لا کے لے آتے ہیں قرآن و صحیح حدیث اور قرآن کے مقابلے میں. اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس کے جواب ہم کئی بار ریکارڈ کروا چکے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے. ہم جواب دیتے ہیں بھائی جو لوگ کرتے تھے وہ نبی کی اجازت سے تھوڑی کرتے تھے، نبی نے تھوڑی کہا تھا کرنے کا. زمانے جاہلیت میں ایک چیز تھی جو منسوخ ہو گئی لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلا. تو ایسے ہی 3 طلاقیں زمانے جاہلیت میں ایک سمجھی جاتی تھی، یعنی رجوع کا حق ہوتا تھا. تو اسلام نے پھر اس حکم کو منسوخ کیا ہے کیونکہ مرد اس سے عورت کو کھیلتے تھے، عورت کے ساتھ طلاقیں دیتے رہتے، جب عدت گزرنے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاقیں دیتے. تو اللہ نے کہا کہ بھائی 3 کے بعد آپشن نہیں ہے، طلاق کا لفظ زبان سے 3 دفعہ نکال سکتے ہو، لا محدود اختیار اب تمہارے پاس نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں لا محدود اختیار تھا. اس پر میری کتاب بھی ہے، اور میرے جو تفسیر کے لیکچرز ہوتے ہیں سورہ بقرہ کی جو الطلاق مرتان والی آیتیں ہیں اس میں ڈیٹیل سے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، ریفرنسز کے ساتھ اور مکمل احادیث کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ. تو کسی نے تفصیل سے دیکھنا ہو وہاں دیکھ لے. تو 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے اہل حدیث سے یا کسی سعودی مفتی سے فتویٰ لے لیا، بیوی حلال نہیں ہوگی. یہ سعودیہ کے جتنے بھی مفتی ہیں قابل احترام ہیں، لیکن یہ صحابہ اور 4 اماموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، چاہے مکہ مدینہ کے ہوں چاہے مدینہ یونیورسٹی کے ہوں. آج کل کے مفتیوں پہ کوئی ہمیں اعتماد نہیں ہے. ہر جگہ ہر چیز پیدا ہو رہی ہے مارکیٹ میں. لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے. بھائی سعودیہ کے مفتی بھی ہماری طرح گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں. تو صحابہ، تابعین، قرآن و حدیث واضح، ان کے مقابلے میں کوئی مفتی، کسی مفتی کی کوئی حیثیت نہیں. اور یہ بھی میں جب کہہ رہا ہوں جب مان لوں کہ سعودیہ کے مفتی ایسا کہتے ہیں، جبکہ سعودیہ کے اکثر مفتی ایسا نہیں کہتے. سعودیہ کے اکثر مفتی وہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. سعودی عرب میں پورا اس پہ اجلاس ہوا تھا 1995 یا 85 میں، جس پہ 3 طلاق کا ایشو بہت کھڑا ہو گیا تھا، بڑا اختلاف آیا. تو حکومت سعودیہ نے وہاں کے علماء کو آرڈر دیا کہ آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرو. تو 85 میں ہوا تھا یا 80s میں کہیں ہوا. یہ القرار کے نام سے وہ رسالہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، عربی میں رسالہ ہے. اس وقت سعودیہ کے بڑے بڑے مفتی بیٹھے اور اس مسئلے کو انہوں نے حل کیا اور یہ فتویٰ دیا کہ بھائی اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں. لیکن پھر وہی کوئی کھڑا ہو گیا کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. اختلاف کرنا چاہو بیٹھ کے کرتے رہو. تو اس لیے میں جو یہ کانفیڈنٹلی کہتا ہوں نا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے بیوی رکھ لی تو زنا ہوگا. وہ اہل حدیث کہتے ہیں مختصاف اختلافی مسائل میں بڑی شدت کرتے ہو. بھائی آپ کا بنایا ہوا اختلافی ہے، یہ اختلافی ہے نہیں. صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا، بعد میں اختلافی ہوا ہے. تو جب ایک دفعہ مسئلے پر اجماع ہو گیا تو بس وہ اجماعی بن گیا. پھر یہ ہمیں تانے بھی دیتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتا ہے اور رو رہی ہوتی ہیں عورتیں، یہ حنفی اتنے سخت ہوتے ہیں. حنفیوں کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہم بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں. جب اہل حدیث نے کوئی غصہ نکالنا ہوتا ہے وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں. حنفی یوں کہتے ہیں. بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں قرآن و سنت کہتا ہے، صحابہ کہتے ہیں، اور یہ تو شافعی بھی یہی کہتے ہیں، مالکی بھی یہی کہتے ہیں، حنبلی بھی، 4 اماموں کا اجماع اس کے اوپر. تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو. اور جب دے دی تو اب یہ نہیں کہ اہل حدیثوں کے فتوے لے لیے تو. اور اہل حدیث میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو 3 کو 3 ہی کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے اس کو، کہتے ہیں یہ ایسے ہی نکال لیا ان لوگوں نے. تو اس لیے بار بار میں کہتا ہوں آج کل کے اسکالرز کی کوئی حیثیت صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے. ہر طرح کا فتویٰ مل جائے گا آپ کو مارکیٹ میں، جو چاہو گے فتویٰ مل جائے. غامدی صاحب کا الگ فتویٰ، انجینئر علی مرزا کا الگ فتویٰ، سعودیہ کے کسی خاص مفتی کا الگ فتویٰ، مصر کے جامع ازہر کا الگ فتویٰ، جیسا چاہو گے. انشورنس کے بارے میں کسی نے فتویٰ لیا، یہاں سب علماء نے فتویٰ دیا. سعودیہ نے بھی، ادھر سعودیہ کے علماء نے بھی، ہندوستان پاکستان کے علماء نے بھی حرام ہے، ناجائز ہے. اس نے جا کے جامع ازہر کے کسی مفتی سے فتویٰ لے لیا کہ جائز ہے. تو ابے کیا دین کا کھلواڑ بنا لیا. اسلام کہتے ہیں بھائی 4 امام جو ہے نا صدیوں سے ان کو فالو کیا جا رہا ہے، آج بھی انہیں کو فالو کرنا پڑے گا. آج کل کے اسکالر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو اختلاف ختم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا. ایسی بے لگام ہوگی نا امت جو ہونا شروع ہو گئی ہے. جو چاہے حلال کروانا ہو نا مل جائے گا مارکیٹ میں آپ کو فتویٰ. کچھ بھی حلال کرنا ہو. عدالتی خلا پہ تو اجماع تھا امت کا کہ یہ نہیں ہوتا، یہ جو آج کل کا عدالتی خلا ہے. طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، مرد نکاح ختم کر سکتا ہے. قرآن کی واضح آیت ہے او بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح ختم کرنے کی چابی کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. جج ظلم ہونے کی صورت میں ایک الگ بات ہے، نارملی جج کے پاس تھوڑی رائٹ ہے یہ. لیکن آپ دیکھ لو آج ایسے اسکالر پیدا ہونا شروع ہو گئے، حدیثوں کو گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے، گھما دیا انہوں نے. تو مارکیٹ میں سب کچھ ہے. اس لیے میں حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں جو ان 4 فقہی مذاہب سے جو صدیوں سے متواتر ہیں نا اہل سنت کے، ان سے جڑا رہے گا اس کی نسلیں گمراہی سے محفوظ رہیں گی. اور جو ان سے ہٹ گیا نا، آج تھوڑا ہٹائے اگلی نسل اور اس سے اگلی اور 2-4 نسلوں کے بعد پروگرام گیا اس کا، خراب ہو گیا. تو اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے ان 4 فقہی مذاہب سے جڑے رہو. میرا نام محمد ذوالقرنین.
اچھا 3 طلاقوں کے بعد ایک اور مسئلہ بھی ہے، طلاقیں دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، حماقت ہے، لیکن جب ایک کام ہو گیا نا تو شریعت کہتی ہے توبہ کرو 2 رکعت پڑھ کے، اس کے بعد اس کو بھول جاؤ اور سمجھو اسی میں خیر ہے، سمجھو اسی میں۔ دیکھو اسلام آپ کو کہیں بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا، کیونکہ آپ مایوس ہو گئے آپ کا سفر رک جائے گا۔ کتنی پیاری تعلیمات ہیں یار، اتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ اگر آپ اپنی حماقت سے بھی بیمار ہوئے نا، گناہ ہوا نا یہ، توبہ کرو، لیکن جب ہو گئے ایک دفعہ توبہ کر کے بھول جاؤ، پھر اس کو کیا سمجھو؟ اللہ کی آزمائش۔ یعنی آپ کی اپنی غلطی پر بھی اسلام بس اتنی سزا آپ کو دیتا ہے کہ توبہ نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، توبہ کرو گے تو وہی غلطی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی، وہی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی، تو مایوسی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو 3 طلاقیں دے کے آتے ہیں نا، میں کہتے ہیں بہت برا کیا۔ میں اگر حضرت عمر کا دور ہوتا نا تو حضرت عمر کے پاس تجھے لے کے جاتا، وہ ڈنڈا پہلے مارتے اور فتویٰ بعد میں دیتے۔ حضرت عمر ڈنڈا بھی مارتے تھے اور فتویٰ بھی دیتے تھے کہ حرام ہو گئی ہے۔ وہ حنفی تھے کہ حضرت عمر بھائی کہتے ہیں حنفیوں نے یہ کیا ہے، حنفی ڈرامے بازی۔ تو حضرت عمر ڈنڈا مارتے تھے، پہلے کوڑا مارتے تاکہ یہ روک تھام ہو اس کی، لیکن ڈنڈا مار کے یہ نہیں کہ ساری میں ڈنڈے ہی مارتے رہتے تھے، بس ختم بھائی، ایک دفعہ سزا مل گئی، توبہ استغفار، بس بھول جاؤ۔ میرے پاس جب کوئی آتا ہے رونا دھونا، میں کہتا ہوں یار جو ہونا تھا اب کیا ہے، ہو گیا، اب اسی میں خیر ہوگی۔ اب حلال کو حرام، حرام کو حلال مت کرو۔ اب کیا ہے کہ سوچو بس جو مقدر میں تھا یہ تمہارے اللہ کے علم میں تمہارے لیے بہتر نہیں تھی، کہیں اور نکاح کرو۔ اس کو بھی دیکھو، قرآن نے طلاق کو ناپسندیدہ کہا ہے حدیث میں، لیکن ایک بات قرآن نے بڑی پیاری کی، میں حیران ہوتا ہوں یار، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا پیارا مذہب ہمیں دیا، کہیں بھی ہمیں اللہ نے ٹینشن لینے کی اجازت دی نہیں ہے، چاہے ہم ٹینشن والا کام ہی کر بیٹھے ہوں، ہم ٹینشن والا کام بھی کر بیٹھے ہوں، اللہ کہتے ہیں اب ٹینشن لینے کا نہیں ہے، جب ہو گیا تو ہو گیا۔ طلاق سب سے ناپسندیدہ ہے حلال کاموں میں، لیکن جب ہو جائے نا تو قرآن کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ یہ میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ ٹینشن لینے، لیکن اس کا حاصل یہی نکلے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر علیحدگی ہو گئی ہے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ دونوں کو غنی کر دے گا، اس کی اچھی جگہ کرا دے گا، اس کی بھی کسی اچھی جگہ کرا دے گا، ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ اب یہ فلموں میں ہوتا ہے، ہائے وہ ادھر وہ خودکشی کر رہا ہے، وہ میرے محبوب دنیا سے بچھڑ گیا اور یہ اس کا بچھڑ گیا، ہم تو ایک both are made for each other، ہم تو بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں، دوسرے کے لیے نہیں بنا بھائی، لائف گزار رہے تھے اچھی، اب علیحدگی ہو گئی ہے، جمشید کو محمودہ مل جائے گی اور محمود کو جمشیدہ مل جائے گی، دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، وہ لائف کو انجوائے کرے، کہیں اور شادی کرے، تم کہیں اور، اب ایک دوسرے کا غم لے لے کے بیٹھے رہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب وہ کہیں اور شادی کی، اب اپنے نئے شوہر کی اتنی تعریفیں کر رہی ہے، حالانکہ میں تو بہت اچھا تھا، میرے اندر تو وہ خرابیاں نہیں تھی جو نئے شوہر میں، لیکن وہ ہر ایک کے سامنے میرا میاں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ کیا کرے، نئے والے ہی کی تعریف ہے، چاہے وہ آپ سے گندا ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت بھی اس کو یہی کہتی ہے بھائی جو تمہاری زندگی میں ہے وہ سب سے اچھا۔ یہ کتنی بغیرتی ہوگی، اچھا تو پرانا والا ہی تھا، لیکن بہرحال اب کیا کریں، ہو گئی، اچھا تو پرانا والا ہی تھا۔ تو بھائی شریعت نے کہا بھائی خوش رہو یار، اب جو نیا ہے اس کو تو یہ بہت اچھا ہے، اب اس پہ شکر ادا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی ہاتھ شوہر ہی بدلتی رہو بیٹھ کے۔ تو طلاق کے بعد بری چیز ہے طلاق، لیکن ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ اسی طرح خاندانوں میں جب طلاق ہوا کرے، طلاق ہونے نہ دو، بری چیز ہے، لڑوانے کا کام مت کرو، میاں بیوی میں جوڑ پیدا کرو، ہو گئی ہے تو اس کو بتنگڑ نہ بناؤ، ابے یار بندوقیں نکل رہی ہیں، کچھ نہیں ہے یار، چلو کوئی عدت گزراؤ، اس کو بولو بھائی کوئی اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے، مر بھی تو سکتا تھا نا، کوئی بات نہیں، بچوں کا باپ تو ہے نا، ملتا رہے گا، خرچہ دیتا رہے گا، بچے مل جل کے پال لینا، تو کہیں اور شادی کرو، اس کی کہیں اور کرائیں، تھوڑے دن میں سب نارمل ہو جاتا ہے۔ ہاں غم کو سر پہ مسلط کر لو گے تو پھر اس کے بڑے سخت سائیڈ افیکٹ۔ میرا نام محمد ذوالقرنین ہے، مفتی صاحب گھر والے شادی نہیں کرا رہے، کہتے ہیں پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی۔ 25,000 40-45 ہزار کماتا ہوں، بس کما رہے ہو تو پھر شادی کر کے بتا دو، ہو گئی، کما رہے ہو نا، پھر کیا، گھر والوں سے تو وہ پوچھ کے کرتا ہے جو کما نہ رہا ہو، ہاں کوشش کرو گھر والوں کی مرضی سے کرو، لیکن وہ کرنے ہی نہیں دے رہے نا، تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ بھائی اب آپ کے تو ہم نے کہا تھا آپ ہماری کرا دو، نہیں کرا رہے تو پھر ہم خود کر کے بتا رہے ہیں۔ کیا جماعت اسلامی کی باتیں جماعت اسلامی سے پوچھا کرو۔ آپ کے کہنے سے بہت سے لوگ شادی تو کرتے ہیں پر حالت آنے پر دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا ہے لوگوں نے، یہ جن صاحب نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، آدھی بات سنتے ہیں ہماری، آدھی سنتے نہیں ہیں، شادی کر لیتے ہیں، جب مسائل آتے ہیں یا تو دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں یا یعنی پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ظلم شروع کر دیتے ہیں، یا ٹینشن میں آتے ہیں، ڈپریشن میں آ کے چرس پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بار بار کہتا ہوں رکشوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا اس کو غور سے پڑھا کرو۔ ٹرکوں اور رکشوں کے پیچھے بہت کام کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔ تو دوسری شادی کرو نبھانے کے لیے، ایسی کی تیسی جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ آج ایک بندہ آیا میرے پاس، دوسری شادی کی ہے اس نے،
کہہ رہے میں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، کسی بیوہ سے کی ہے، چھپا کے رکھا ہوا تھا، پکڑا گیا میں، بیوی نے موبائل دیکھا کون ہے یہ، اس سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو پکڑا گیا، پتا چلا جی بیوی ہے۔ کہہ رہا اب میں بہت ٹینشن میں ہوں، بیوی کو پتا چل گیا، میرا ناک جینا حرام کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہے پتا چل گیا، نکاح ہے نا بتا دیا آپ نے۔ کہہ رہا اب میں کیا کروں، اب چھپا کے رکھوں اس کو، باریاں نہیں دی۔ میں نے کہا یہ نہیں، اب پتا چل گیا، بولو اب تو چل گیا پتا، نہیں پتا تھا تو میں ٹائم کبھی دیتا تھا کبھی نہیں، اب تو پتا چل گیا تو میں اس کو بھی باریاں دوں گا، تمہیں بھی باریاں دوں گا۔ کہہ رہا وہ تو درگت بنا دے گی۔ میں نے کہا بنانے دو درگت بھائی، بن کیا کر لے گی بھائی بس۔ اب میں نے کہا حالات آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گے نارمل، اور اگر ابھی سے 2 نمبریاں شروع کر دی تو کبھی بھی نارمل نہیں ہوں گے۔ جھوٹ بولنا شروع کر دیا، نہیں میں وہاں نہیں جا رہا، میں تو باری نہیں دے رہا، میں تو یوں کر رہا ہوں، میں تو مدنی مسجد میں تھا، میں تو فلم دیکھنے گیا ہوا تھا، میں تو سیروزے پہ گیا ہوا تھا، تو ساری زندگی جھوٹ پہ ہی۔ اب ہو گیا، بولو بھائی میری بیوی ہے، غلط کیا صحیح کیا، اب میں اس کے ایک رات ادھر گزاروں گا ایک رات تمہارے پاس، اس سے بہت بڑی ٹینشن ہوگی لیکن تھوڑے دن یا چند مہینے۔ جھوٹ کی جو ٹینشن ہے قیامت تک چلتی رہے گی۔ دیکھو بچہ مر جاتا ہے بڑی ٹینشن ہے، لیکن ہمیشہ نہیں پالی جاتی وہ ٹینشن، صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے غم جو ہوتے ہیں نا، جب ایک دفعہ یقینی طور پر ہوں گے یہ ہے تو صبر آ جاتا ہے، عورت کو بھی صبر آ جاتا ہے، ایسا کہیں نہیں ہے کہ قیامت تک وہ روتی رہے گی، تھوڑے دنوں میں یوز ٹو ہو جائے گی، عادی ہو جائے گی، بھائی ٹھیک ہے یار چلو۔ اگر صبر کرنا چاہے، نہ چاہے تو پھر تو دنیا میں کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے جو ہے بتا کے کر لو بس اللہ، اور یہ ہمت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ یہی ہوتا ہے، ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسری کو لٹکا دیتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے جہاد کی تیاری ہر مسلمان پر فرض ہے، بات قرآن سے صحابہ کے بالکل اپنے آپ کو فٹ رکھنا، تیار رکھنا یہ ضروری ہے۔ پراپر وے میں جہاد کے لیے فوج جوائن کرنی چاہیے، انڈیویجولی جا کے کوئی دھماکے شماکے کرنا، اس سے ملک میں فساد ہوتا ہے اور غلط تنظیموں کا حصہ بن جاتا ہے آدمی، غلط لوگ یوز کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے پراپر وے میں اب لوگ کہتے ہیں فوج ایسی فوج ویسی، تو اچھے لوگ چلے جائیں، فوج اچھی ہو جائے گی۔ فوج کوئی آسمان سے تھوڑی اترتے ہیں، یہ ہم لوگ ہی جاتے ہیں فوج میں، تو اچھے لوگ جائیں گے تو اچھے لوگ آئیں گے، برے لوگ جائیں گے تو برے لوگ آئیں گے۔ تو فوج بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے، جیسی پبلک ہے ویسی کیا ہے، لیکن فوج میں ایک بات ہے کہ ان کا جتنے باقی ادارے ہیں نا ان سے اگر کمپیئر کیا جائے تو پاکستان کے پاس صرف اداروں میں ایک ہی ادارہ بچا ہوا ہے جس کو فوج کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ فوج سویلین کے ہاتھ میں ہوتی تو اتنی بڑی بڑی توندیں ہوتی پھر کہ آج آرمی چیف 8 سموسے کھا کے آئے ہیں۔ تو اگر کچھ ہمیں دوسرے اداروں سے ہم کمپیئر کرتے ہیں نا، کمپیئر انڈیویجولی دیکھو گے تو کرپٹ لوگ بھی ملیں گے آپ کو، ایماندار بھی ملیں گے، لیکن اگر ایز اے ادارہ آپ دوسرے اداروں سے کمپیئر کریں تو ابھی بھی فوج کا پلڑا۔ اگر اداروں کے حیثیت سے آپ کہتے ہیں اس ادارے نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو میں کمپیئر کر رہا ہوں تو باقی اداروں نے کیا کیا ہے۔ میرا نام محمد عابد ہے، میں خود پانڈا کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کمپنی یا ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے۔ بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں کہ جاب چھوڑ دیں آپ بڑے مصیبت میں آ جائیں گے۔ اور بائیکاٹ کرنے والے علماء نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پروڈکٹ حرام ہے یا ان کمپنیوں میں جاب کرنا حرام ہے۔ یہ لمبا سوال تھا لیکن میں سمجھ گیا دیکھ کے نا کہ سوال پوچھنے والے کا مقصد۔ جاب کہیں بھی حرام نہیں ہے، کہ چاہے یہودی کمپنی ہو چاہے کوئی بھی کمپنی ہو۔ لاکھوں لوگوں کی اب جاب جائے گی تو اس سے غزہ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، آپ کا اپنا دیوالیہ نکل جائے گا، بھیک مانگو گے جا کے، اور بھیک بھی پھر یہودیوں سے ہی جا کے مانگو گے، صحیح ہے نا۔ زندگی کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے قرضہ لے کے کھا جاؤ، وہ سب آپ کی زندگی کی دعائیں مانگیں گے، اللہ یہ نہ مرے یہ نہ مرے، یہ مر گیا تو ہمارا ہم گئے۔ کسی نے میم بنائی ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو دھمکی دی ہے اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو جتنا قرضہ پاکستان نے ہم سے لیا ہے وہ سارا تیرا باپ دے گا، تیرے باپ سے نکلوائیں گے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جاب ہی چھوڑ دیں گے تو پھر تو آپ اور قرضے تلوں دبیں گے۔ اچھا بھائی مفتی صاحب روحان عامل کو میں آپ کا جو موقف ہے اس سے میں بالکل متفق ہوں، کبھی کسی عامل کے پاس نہیں گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جس کو واقعی جادو کے اثرات وغیرہ کے مسائل کا سامنا ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کریں، اس پر قابو کیسے پائیں؟ کیونکہ بعض ایسے مریض میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جن کی حالت ہو جاتی ہے کہ گھر کا عام بندہ بھی ان کے قریب نہیں جا سکتا، وہ خود اپنے آپ کو دوسروں کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔ برائے مہربانی اس کا حل بتائیں۔ اس کا حل عاملوں کے پاس تو بالکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کو یا سائیکولوجسٹ کو دکھائیں۔ بہت دفعہ 99% دماغی مسئلہ ہوتا ہے، ہم اس کو جن سمجھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں، ڈرامے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں۔ عشق ہوا تھا کسی سے تو اپنے اوپر یہ جن چڑیل بھوت مسلط کر لیتا ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب آپ اس کی ڈیپ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسئلہ بالکل کچھ اور تھا، یہ ڈرامے کر رہا تھا۔ اور بعض دفعہ جینین کیس ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا دماغی پرابلم ہے۔ دماغی بیماریاں اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں، اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو سائیکولوجسٹ کو دکھائیں یا سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، میڈیسن سے کور ہو جاتا ہے، اور شروع میں میڈیسن سے جلدی کور ہو جائے گا۔ لوگ شروع میں جن چڑیل بھوت نکالنے میں لگ جاتے ہیں، اس کی بیماری پختہ ہو جاتی ہے، پھر وہ میڈیسن سے کور
نہیں ہوتی. میں نے ایسے بہت سارے کیس دیکھے ہیں, بچہ کہہ رہا ہے مجھے جن نظر آ رہا ہے, مجھے بھوت نظر آ رہا ہے, مجھے چڑیل نظر آ رہی ہے, مجھے سایہ نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر کو دکھایا, 1 ہفتہ دوا دیے, بچے کو کچھ بھی نظر آنا بند ہو, نہ سائے نظر آ رہے, ٹھیک ہو گیا. بہت سارے کیسز. بھائی 50 سال ہماری عمر ہو گئی تو تجربہ ہوگا نا, تو میڈیسن سے فوراً جن چڑیل بھوت بھاگ جاتے ہیں. وہ ہوتا کچھ نہیں ہے, اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے اپنے دماغ میں بیچارے کے پرابلم ہوتی ہے. 1% ایسا ہو سکتا ہے کہ واقعی جادو ہو یا کوئی جنات کا اثر ہو. ایسے بھی میں نے کیس دیکھے ہیں جو واقعی جن تھے, واقعی جادو کا اثر تھا, اس کا علاج میں نے کیا. حالانکہ میں عامل نہیں ہوں, نہ مجھے جن چڑیل بھوت کا علاج آتا ہے. اس کے لیے ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے آپ باوضو ہوں, آیت الکرسی پڑھیں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اس پہ دم کریں, اس کا باپ بھی بھاگے گا انشاءاللہ. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے دم سے فائدہ نہیں ہو رہا تو مسجد کے امام کے پاس چلے جائیں, جو بھی عامل نہ ہو وہ امام. دیکھو جنات پر بھی نا مشہور شخصیتوں کا ایک روب ہوتا ہے, ایک اثر ہوتا ہے, وہ ڈرتے ہیں. اللہ نے شہرت ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک الگ سے روب ہوتا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں یار, حالانکہ میرا تو گھر میں یعنی شاید روب نہ ہو, اصل تو یہ کہ نہیں ہے, لیکن اب شرمندگی ہو رہی ہے تو بتاتے ہوئے پھر آدمی تو جن پہ کیا روب ہوگا. لیکن میں نے کئی بار تجربہ کیا, کسی پہ جن چڑھا, میں گیا چماٹ لگایا, معافیا مانگ رہا ہے وہ جن, بول رہا ہے اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو, میں چلا جاؤں گا, مجھے مت مارو, مجھے مت مارو. میں پھر ایک لگایا رکھے, میں تیری ایسی کی تیسی. تو کیونکہ مشہور لوگوں سے انسانوں پہ بھی روب ہوتا ہے اور جنات پہ بھی ایک روب ہوتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے, کہہ رہے ہیں آپ پوچھے نہیں جا رہا, آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی. یہ ایک فطرت ہے, تو یعنی نیچرل ہے یہ. تو اب جو مسجد کا امام ہے یا کوئی ایسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں, ہم تو نیک ہیں نہیں, نیکوں والا گیٹ اپ ہے, اللہ نیک بنا دے ہمیں. لیکن جو سچی مچی کے نیک لوگ ہوتے ہیں یا مسجد کا ائمہ ہوتے ہیں, نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں, اکثر طہارت میں رہتے ہیں, آپ ان کے پاس جاؤ تو آپ تجربہ کر کے دیکھو, ان کے دم میں اثر زیادہ ہوگا. عاملوں کے پاس مت جاؤ, ایسے ہی کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ, مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ, قاری صاحب جو سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ, بھئی آپ سارا دن قرآن پڑھتے ہو, اس پہ دم کر دو, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور پانی پہ چھینٹے مارنے سے اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یعنی پانی پہ دم کر کے نا پانی کی چھینٹے مارا کرو جب پیشنٹ کی ایسی حالت ہو کہ اس پہ جن آیا ہوا ہے, کیونکہ جادو میں یہی ہوتا ہے, جنات کا اثر شروع ہو جاتا ہے. تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, سورہ فاتحہ, یہ جو مسنون اعمال ہیں یہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کریں اور زور زور سے پانی کی چھینٹیں مریض کے چہرے پہ ماریں, تو انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا. پھر بھی نارمل نہیں ہوتا تو صبر کریں, فوری طور پہ نہیں ہوگا, آہستہ آہستہ انشاءاللہ. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جنات مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ زیادہ ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا ہے, یہ زیادہ ٹینشن میں نہیں آ رہا ہے, ادھر ادھر بھاگ نہیں رہا ہے, تو وہ خود ہی آہستہ آہستہ رستہ بدل دیتے ہیں. کہہ رہے یار, اور جو زیادہ ٹینشن لیتا ہے ان چیزوں کی, جنات پھر وہاں بسیرا کرتے ہیں. تو 1% جن بھوت کا کیس ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس کا حل یہی ہے. اس کے علاوہ عاملوں کے پاس تو جو گیا نا, مریض ٹھیک ہو گیا نا, دوسرا بندہ مریض بن جائے گا. میں بتا رہا ہوں, تمہاری نسلوں میں جن چڑیل بھوت ہی رہیں گے آپ. تو یہ آپ کو لکھ کے دے دوں. مفتی سے گولڈ 122 گرام کی زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ 122 گرام کو 40 پہ ڈیوائڈ کر دو بھائی. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ جیسے جامع الرشید الکلیۃ الشریعہ 4 سال کا عالم کورس کروا رہے ہیں گریجویٹس کو, تو مہربانی ہوگی ایسے عالم کے کورس ویکینڈ میں بھی شروع کریں تاکہ مجھ جیسے لوگ بھی استفادہ کریں. بھائی عالم کا کورس ویکینڈ میں نہیں ہو سکتا کہ ہفتے میں 1 کلاس ہو اور آپ عالم بن جائیں, اس کے لیے 25 سال لگ جائیں گے آپ کو. تو 4 سال میں تو 5-5 6-6 کلاسیں ہوتی ہیں ڈیلی, تو جا کے عالم ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ شریعت کی جو بیسک تعلیمات ہیں ان کا ایک کورس مختصر ہونا چاہیے, جیسے فہم دین کورس وینوری ٹاؤن والوں نے شروع کیا تھا, اس طرح کے کورس وہ بھی چلا رہے ہیں, تو چلانے چاہیے. اللہ کرے میں بھی چلا لوں کوئی ایسا کورس, تو سوچتا رہتا ہوں. بس آپ کے ویڈیو بیانات کو 8-9 سال کا عرصہ ہو گیا, لیکن آپ کے سوشل میڈیا یا چینل کی ٹیم پروفیشنلزم سے کوسوں دور ہے. تھوڑی ذمہ دارانہ ٹیم رکھیں, تو پرانے بیان کا نیا بنا کر اپلوڈ نہ کریں, کیونکہ اس سے کنفیوژن ہوتی. پرانے بیان نہیں اپلوڈ ہوتے, 1 ہفتہ پرانا بیان اپلوڈ ہوتا ہے, 1 ہفتہ. بہت زیادہ پرانا بیان تو جب اپلوڈ ہوتا ہے کوئی بیان ہی نہ مل رہا ہو. میں سفر پہ ہوتا ہوں, بیانات کے ناغے ہوتے ہیں, تو پھر اٹھا کے چلا دیتے ہیں. تو کیا ہے, پرانا ہے تو کیا ہو گیا, ہے تو بیان ہی نا, کوئی یہ تو نہیں کہ غلط باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں. تو یہ مجبوری میں ایسا کرتے ہیں, نارملی ایسا نہیں کرتے. مفتی صاحب آپ کی بیانات بہت عرصے سن رہا ہوں, اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور یار شرم آتی ہے چشمہ لگاتے ہوئے, کیا لگانا پڑ رہا ہے, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. بزرگ لگتا ہوں اس سے. ایک دن میں نے ایسا چشمہ لگایا تو عجیب سا نظر آ رہا ہے,
ایک ادھر سے بالکل صاف نظر آ رہا ہے، ادھر سے تھوڑا عجیب سا. میں نے کہا یہ ہو کیا گیا، ادھر کا گلاس چینج ہے، ادھر کیا تو گلاس ہی نہیں تھا اس میں. آگے میں بہت سن رہا ہوں، اس سے پہلے بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے اور انٹرٹینمنٹ ایک الگ. جزاک اللہ. ایک چھوٹی سی شکایت، آپ نے سب سے پہلے انجل مرزا کو ایکسپوز کر کے تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیا ہے. آپ کی جگہ الحمدللہ دونوں خان نے لے لی ہے، آفاق خان اور عمار خان نے. انجینئر کی بھی منجی بہترین طریقے سے ٹھوک کے رکھی ہے، اور ساتھ میں جو اور فتنے پھوٹ رہے ہیں. اچھا بھائی، انہوں نے بھی اس کو بھی یعنی تعاقب کیا ہے. مفتی صاحب آپ سے سوال، اس جاہل عارف، ابے کیا کر رہے ہو، صدر کو کہنے عارف الوی جو حالیہ بیان سوشل میڈیا میں وائرل ہے، کوئی اتنی اندھی تقلید کیسے کر سکتا ہے. عارف الوی نے جو بیان دیا ہے نا، یہ انہی بیانات میں سے ایک بیان ہے جو سلیپ آف ٹنگ ہوتا ہے، کہ کہنا کچھ اور چاہ